الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمنه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك بشيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج صوم رمضان متفق علیہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں اور بہنوں، آئے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے قبل ہم سب کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں۔ بڑی باواز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شراج پور کے غیور نوجوانوں، پردہ میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی ہماری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس رات کے اندر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمایا ہے، اور آپ حضرات شام سے لے کر کے ابھی تک ایک جوئی کے ساتھ کرسی پر جمے ہوئے ہیں اور اس بات کی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کے بینر کے تلے یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعلیم و تربیت۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا عنوان پہ بات کرنا اگر انسان شروع کرے تو پوری رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ اس کے اوپر پوری طریقے سے اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام جو بھی بچیاں کر رہی تھی یہ نہ ہوتا تب یہ پروگرام ہوتا، لیکن یہ بات سمجھے یہ پروگرام کوئی انجان پروگرام تھا۔ عزیز دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے 8 سال سے تقریر کر رہا ہوں، آپ حضرات کے سامنے کوئی نئے چہرہ میں نہیں ہوں، میں وہی گھیسے گھسایا ہوا بیان کروں گا اور کچھ دیر آپ حضرات کو جگا کر کے رشتہ دار کے پہنچا دوں گا اور آپ حضرات کو مفتی صاحب سے ملاقات بھی کروا دوں گا۔ اس لیے آپ حضرات تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ تیار بار آپ لوگ تیار بار دیکھو چھوٹا بولا ہم نے بھوجپوری بول لیتے ہیں۔ میری ماں اور بہن بیٹھی ہنس رہی ہوگی، یہی مولی صاحب ہو جو کبو کبو ہم نے سب کے پکڑ لیتا رہا تو چھوڑ بھی نہیں کے نا۔ دیکھیے اے میری بہنوں، آج
یہ پروگرام جو آپ حضرات سماعت فرما رہی تھی، سب سے پہلے بڑی مبارکباد کے لائق ہے آپ کے مسجد کے وہ امام صاحب جو آپ کے بچیوں کے اندر جو ایک ہیرا چھپا ہوا تھا جس کو کوئی ڈھونڈ نہیں رہا تھا، مطلب جو آپ کے سامنے یہ بچیاں، جو ننھی منی بچیاں جو کبھی کلمہ سنا رہی تھی، جو کبھی دعا پڑھ رہی تھی، تو کبھی نعت گنگنا رہی تھی، تو کبھی تقریر کر رہی تھی، عزیز دوستو یہ اسٹیج بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسٹیج کے اوپر جناب مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء کرام جب میدان خطابت کے اوپر آتے ہیں تو سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ دس کے سامنے بیٹھ کر کے ایک لفظ بھی بول لینا۔ انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنے پریوار کے درمیان بہت سارے باتوں کو کر لیا کرتا ہے، لیکن جب ان کو دس کے سامنے بولنے کے لیے کہیے تو اس کے پجامہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کو آپ کم نہ سمجھیے۔ یہ بچیاں جو آپ کو تعلیم یہ پڑھ رہی تھی، کبھی تقریر کر رہی تھی تو کبھی مکالمہ پیش کر رہی تھی، اے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ ہماری بچیاں ہمیں جگا رہی تھی، اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دے رہی تھی، اپنی خالہ اپنے پھوپھی کو پیغام دے رہی تھی کہ اے میری پھوپھیوں، اے میری ماں اور بہنوں، جو کتاب کو تم نہیں پڑھی ہو، اس بارے میں تم کو جانکاری نہیں ہے، اس کے بارے میں تم نہیں جانتی ہو، وہ تمام جانکاری ہم اپنے اندر رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اس امام کو آپ 6,000 7,000 روپیہ دیتے ہیں، لیکن آج سے نہیں بلکہ 1 سال پہلے جناب امام صاحب اس سے بات کیے تھے کہ میں اپنی بچوں کو ایک پروگرام کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پروگرام کروانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں کہ آپ ذمہ دار لوگوں سے بات کیجئے، اور آپ لوگ وہ لوگ آپ کو اجازت دے دیں تو آپ پروگرام کروائیے۔ لیکن بڑی دنوں کے بعد مسلسل چلتے چلاتے 1 سال کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گیا کہ نہیں، ہم کو جو امام صاحب کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آگے آئیے، پہلے آگے جو لوگ کرسی لے کر کے ہم سے 5 ہاتھ 10 ہاتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ پرانی دشمنی کو آپ نبھا رہے ہیں۔ آگے آئیے تو پہلے آپ لوگ آگے آئیے، نہیں آئیے گا تم بول بھی نہیں کریں، کرسی چھوڑیے، آگے آئیے، آگے آگے کرسی بہت ہے خالی بات، دیکھو آگے آگے جو لوگ ادھر بات کر رہے ہیں آگے آئیے، اپنی کرسی لے کر کے آئیے، آگے آئیے، ہنسیے مت، آگے آئیے۔ بہت ہنس لیے زندگی میں، بہت کھیل لیے، بہت گپ کر لیے، آگے آئیے کرسی لے کر کے پہلے آئیے۔ یہاں نبی کی بات چل رہی ہے، مجلس بیٹھے ہوئے آپ لوگ اپنا گپا لگے ہوئے ہیں، ارے موبائل بہت چلائے ہیں، فیس بک یوٹیوب اور انسٹاگرام بہت چلا لیے، کچھ بات سن لیجئے، اگر سننے کی من نہیں ہے تو جا کر چلے جائیے، سو جائیے۔ ہاں، اب وہ مولوی صاحب ہے جو دویو آدمی کے سامنے کچھ بول کے چلے جائیں گے، اس لیے پہلے آپ آگے آئیے۔ جب بادشاہ آگے آبو کوئی دشمنی بتا نہیں کہ آگے آؤ، جمیل صاحب آپ آگے آئیے، جمیل صاحب آپ پہلے آپ آگے آئیے، آپ آئیے رہبر بن کر کے، پیچھے سے سب مقتدی آئے ہیں، آپ آگے آئیے پہلے۔ آپ اتنے دور بیٹھے ہوئے ہم لوگوں سے، آپ کی محبت میں ہم لوگ کہاں کہاں سے چلے کر کے آ گئے، لیکن مفتی صاحب پٹنہ سے 4 گھنٹہ ٹرین لے پھر بھی آ گئے۔ آئیے آپ لوگ یہ نوجوان، اے بوا، اے بھائی، اے موبائل، آگے آبو، آپ ہی سے کہتا نہیں، تورے سے کہتا نہیں، ہم ٹوٹا ٹوٹا بولتے بھوجپوری، آگے آبو، نہیں کہ سناتے، آگے آبو۔
ہم لوگ ملی سے چل کر کے آئے ہیں آپ لوگ کی محبت میں. آپ لوگ کرسی سے اٹھا کر کے تو قدم نہیں چلاتا لگا. آگے شروع کریں. اب شروع ہو گیا. درود شریف پڑھیں. درود پڑھیے تو اللہ پڑھو. اللہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آپ لوگ گھبرائیے نہیں, بابی لوگ شروع گئی ہوگی, ٹینشن مت لیجیے. آئیے آگے آئیے, نہیں گالی دے دیا, آج بات معاف ہے. نبی کے یاد میں, نبی کی محبت میں سب کچھ معاف. آگے آگے سنا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس امام صاحب کو آپ حضرات 5,000 6,000 تنخواہ دیتے ہیں, آج وہ امام صاحب نے دکھلا دیا کہ آپ کے گھر سے مجھے 200 روپیہ ملتا ہے, مہینہ میں 1 مرتبہ کھانا ملتا ہے, جو آپ 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے آپ کے 200 روپیہ کا ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے. آپ کی بچی کے اندر ہم نے وہ تمام دعائیں یاد کروایا کہ نہیں کروایا. آج ہماری ماں اور بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں, آپ ان ماں بہنوں سے پوچھئے کہ نبی کا نام کیا ہے, نہیں جانتی ہوگی. نبی کے باپ کا نام کیا ہے, نہیں جانتی ہوگی. نبی کے دادا کا نام کیا ہے, نہیں جانتی ہوگی. خالہ کا نام کیا ہے, نہیں جانتی ہوگی. نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں, نہیں جانتی ہوگی. کتنے بیٹے تھے, نہیں جانتی ہوگی. نبی کی کتنے بیویاں تھیں, نہیں جانتی ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, انہوں نے مدرسے نہیں گئی. ان کی غلطی نہیں بلکہ ان کے ماں اور باپ کی غلطیاں تھیں. آج اس بینر کے تلے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے تعلیم و تربیت. تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے تعلیم جو بچہ مکتب میں آ کر کے سیکھ لیتا ہے, امام صاحب کے پاس آ کر کے حاصل کر لیتا ہے. امام صاحب قرآن پڑھاتا ہے, امام صاحب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, امام صاحب قرآن قاعدہ پڑھاتے ہیں, امام صاحب وضو کے فرائض سکھاتے ہیں, امام صاحب غسل کے فرائض سکھاتے ہیں. لیکن وہی بچیاں جب پڑھ کے گھر جا رہی ہے, جب پڑھ کے گھر جا رہی ہے, تو اب اس بچی کو تعلیم کے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ صاحب نے تو تعلیم دے دیا, قرآن بھی پڑھا دیے, قرآن قاعدہ پڑھا دیے, وضو غسل تمام طریقہ بتا دیے, بچیوں کو کس طریقے سے تجھے رہنا ہے استاد نے سکھا دیا. لیکن تربیت آپ کرے گا کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ پنڈت جی آ کر کے کروائیں گے, کوئی بابا آ کے کروائے گا, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آ کے بتلائے گا؟ نہیں. میری ماں اور بہنوں, تو نے تعلیم اٹھا کر کے پڑھی ہوگی, تجھے بتلا ہوگا کہ ایک وہ ماں تھی جو اپنے گود کے اندر بچے کو لی ہوئی تھی اور لے کر کے پہلا دن مدرسے میں جا کر کے داخلہ کرواتی ہے, اور جا کر کے استاد سے جا کر کے کہتی ہے کہ اے استاد محترم, یہ میرا بچہ ہے, یہ بچہ پڑھنا نہیں جانتا ہے, یہ بچہ بولنا نہیں جانتا ہے, اس کو کوئی جانکاری نہیں ہے, آپ اس کو بسم اللہ پڑھا دیجئے. عزیز دوستو, یہ میری ماں اور بہنوں, استاد ان بچوں کو داخلہ کر لیتے ہیں, اس بچوں کو اپنے پاس پڑھانے کے لیے ایگری تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس استاد کو یہ بات پتا نہیں یہ بچہ کہاں تک پڑھا ہوا ہے, یہ کہاں تک جانکاری ہے, کہاں تک نالج ہے. عزیز دوستو, استاد کے سامنے بیٹھتا ہے, استاد کا کام ہے وہ استاد کے سامنے میں کیا کر کے جاتی ہے. اس طریقے سے آج کل کی میری ماں اور بہنوں 10 روپے کے خرما خریدے گی, 10 روپے کے حافظ سے علی پر قاعدہ پہ خریدتی ہے اور کہتی ہے حافظ جی اس کو 10 روپے آپ کا نذرانہ ہے, اور 10 روپے کا یہ خرما ہے, اور 10 روپے کی کتاب ہے, اب ان کو شروع کروا دیجیے. امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, استاد صاحب درسے کے ہمارے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلا ورد پڑھایا جاتا ہے, اے بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو, اسی طریقے سے اس بچے کو بھی پڑھایا گیا, اے بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے, پہلا اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا شروع کرتا ہے, اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا شروع کر لیتا ہے, اس کے بعد سے الف لام میم شروع کر رہا ہے, اس کے بعد سے ختم
کے اوپر جا کر اسٹاپ کر جاتا ہے، استاد اپنا انگلی کو دباتا ہے، اس کے بعد پریشان حال ہو جا رہا ہے۔ آخر یہ ماں نے کیا ہے؟ اے میری ماں اور بہنوں، سیکھو ماں کیسی تھی، بچہ کیسا تھا۔ ماں وہ ماں تھی جو پہلے مرتبہ پڑھانے کے لیے بچے کو بھیجی تھی، بچہ کو پہلے مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، اے بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھنا شروع کیا تھا، 17 پارہ سنا دیا۔ استاد حیران ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ استاد نے بچے سے پوچھا، یہ بچہ یہ بتلاؤ تو کہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے؟ بچہ کہتا مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد سے بچے سے پوچھا جاتا ہے، آخری 17 پارہ کا حافظ قرآن تو کہاں سے بن کر کے آیا ہے؟ بچہ کہتا ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ ماں کو بلایا جا رہا ہے، ماں سے پوچھا جا رہا ہے، اے ماں بتلاؤ یہ بچہ کہاں سے پڑھ کر کے 17 پارہ کا حافظ قرآن آیا ہے؟ ماں کہتی ہے یہ بچہ تو کبھی مکتب میں نہیں آیا ہے، پتا نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، لیکن ہاں میں 17 پارے کے حافظ قرآن ہوں، میں 17 پارے کے حافظ قرآن ہوں۔ جب میں گھر میں جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، برتن دھوتی تھی قرآن پڑھتی تھی، سبزی کاٹتی تھی قرآن پڑھتی تھی، چاول دھوتی تھی قرآن پڑھتی تھی، پوچھا لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی۔ ہو سکتا ہے جب میں وضو بناتی تھی اس کے بعد قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی اس کے بعد قرآن پڑھتی تھی، جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ ہو سکتا ہے میں پڑھتی تھی یہ بچہ یاد کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے میں پڑھ رہی تھی یہ بچہ اپنے مارے شکم کے اندر رہ کر کے اس کو یاد کر رہا ہوگا۔ استاد کی بات سمجھ میں آ گئی، استاد نے کہا کہ تو ایک حافظ قرآن تھی، اس لیے تیرے بچہ اس طرح پارے کا حافظ قرآن بن کر نکلا۔ یہ میری ماں اور بہنوں، وہ کون کی بیٹی تھی، وہ کون بیٹی تھی جو اپنے گود کے اندر اپنے شکم کے اندر لے کر کے یہ تمام خردوس کر یہ تمام قرآن پڑھ رہی تھی۔ آج تم بھی ماں ہو، تم بھی بہنوں ہو، تم بھی کسی کی بیٹی ہو، تم بھی کسی کی بہو بن رہی ہو، آخر تیرے سینے کے اندر قرآن کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ آخر تم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہی ہو؟ آخر تم وضو کیوں نہیں بنا رہی ہو؟ آخر تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہو؟ کیا تمہارے اوپر سے نماز کو معاف کر دیا گیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا آؤ قبر کے اندر میں تم سے نماز نہیں پوچھوں گا، آؤ قبر کے اندر میں تم سے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، زکات کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، تم بھی ویسے ہی بنو۔ انہوں نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی، اس کے بعد سے اس کے بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رکھا گیا، جس سے ہم اور آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آئے آخری بات کہہ کر کے ختم کر دوں گا، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ چہرہ کوئی نئی نہیں، یہ پرانا چہرہ ہے، اس کو بار بار سنتے ہیں اور کل بھی سننا ہے آپ حضرات کو۔ آخری بات کہتا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج مجھے یہ امید دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب امام صاحب نے مجھے صبح میں آیا تھا جمعہ میں تقریر کرنے کے لیے تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ پروگرام آپ کو کتنا دیر چلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بس 1 گھنٹہ کا پروگرام ہے۔ میں تھوڑا دیر کے لیے پریشان ہوا، مفتی صاحب سے میری بات ہونا شروع ہو گئی، مفتی صاحب کی گاڑی 3 گھنٹہ لے، اب میں پریشان، اب کیا ہوگا؟ لیکن یہاں آنے کے بعد جب بچیاں تقریر کر رہی تھی، قسم کھا کر کے کہتا ہوں جب بچیاں تقریر کر رہی تھی اس کے بعد سے نعت گنگنا رہی تھی اور وہ تمام جانکاری ہمیں اور آپ کو بتلا رہی تھی جو وقت کے ہمارے اس وقت کے ہمارے چچا جو ہیں ان کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے۔ یہ آخر مجھے بہت دل سے ایک دلوا نکلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ استاد محترم جو ان کے ہیں، ان کے اندر جو ایک ہیرا چھپا ہوا تھا ان کو ان نے اجاگر کروا کر کے دکھلا دیا کہ اگر میں ان بچوں کے اوپر محنت کروں تو ان بچوں سے میں کچھ بھی نکال سکتا ہوں۔ تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلے آپ اس امام صاحب کو پہلے آپ دعا دیجئے کہ امام صاحب نے آپ کے گاؤں کے اندر رہ کر کے مسجد کے اندر رہ کر کے اس طریقے سے آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سنوار رہے ہیں۔ یہ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی امام صاحب کو سپورٹ کریں، آپ ان کا ساتھ دیں، آپ نوجوان بھی ان کا ساتھ دیں، اور یہی نہیں بلکہ
امام صاحب کو 200 روپیہ مہینہ بڑھا ہوا ہے دینے کی چھٹی نہیں، امام صاحب کو بھی شادی کرنا ہے، امام صاحب کو بھی شادی کرنا پریوار ہے، ایسا نہیں کہ بس 200 روپیہ دے رہے نہیں، اس کا فکر کون کرے گا؟ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کی بچوں کے اندر سے انہوں نے تمام چیزیں کو نکال کر کے دکھلا دیا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گا۔ جو پیسہ تھوڑا برا لگے گا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، تم جو بھیا سب کے جیب سے پیسہ نکال کر کے گہنا بناتی ہو نا، کبھی گلے میں پہننے والا، کبھی ناک میں پہننے والا، کبھی کان میں پہننے والا، کبھی پاؤں میں پہننے والا، کیوں چوری کرتی ہو؟ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ہمیں جیسا مولانا ہوگا، اللہ ایسا میرے ساتھ بھی نہ کر دے، میری بھی بیوی ہے۔ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ بیوی کو شوہر کے جیب سے بغیر اجازت کے پیسہ نکالنا جائز ہے۔ ارے باپ رے باپ، امام صاحب کو، مولانا صاحب کو یہ بات نہیں معلوم تھا کہ یہ تقریر میری بیوی بھی سن رہی ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ تقریر تو کر دیے، کل ہو کر کے مولانا صاحب گھر پہنچے، صبح ہو کر کے کرتا کو نکال کر کے ٹانگ دیے، کس میں اسی میں جا کر کے ٹانگ دیے گیٹ میں۔ صبح کے تھکے ہوئے تھے رات کا، سو گئے، اٹھنے کے بعد کرتا پہن کر کے مارکیٹ پہنچ گئے، سامان خریدے، جیب میں ہاتھ ڈالے کہ ہم کو آج پروگرام میں 5000 روپیہ ملا تھا، جیسے ہی پرس کو کھول رہے ہیں تو پوری طریقے سے پیسے کو گاپ کر دیے۔ امام صاحب وہاں سے واپس آئے، بیوی کے پاس آ کر کے پوچھے کہ بتاؤ میری اہلیہ، کیا تم ہماری جیب سے پیسہ نکالی ہو؟ نہ ہم کہے نکالوا، ہمارا کیا کون کام با کہ ہم نکالے پورا کے جیب سے؟ کہا کہ سچ بتا، اللہ کی بندی سچ بتا۔ کہا کہ آپ ہی رات میں چلا کر کے تقریر کر رہے تھے کہ شوہر کے جیب سے بیوی کو بغیر اجازت کے پیسہ نکالنا جائز ہے، تو ہم نے کہا کہ آزما کر کے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بھی آزما کر کے دیکھتے ہیں یہ جائز ہوتا ہے کہ ناجائز ہوتا ہے۔ آپ چلا کر کے کہہ رہے تھے، اس لیے ہم نکال کر کے دکھلا دیں۔ دیکھیے، دوسرے کے اوپر تلوار مت چلائیے، آپ کو بھی چل سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ تو بھیا لوگ کے جیب سے پیسہ چراتے ہیں، اسی پیسے کو ملا کر کے تھوڑا سا حافظ صاحب کو بھیجا کیجیے کہ لیجیے مقصود چچا، اے دادا لیجیے، امام صاحب کو پہلے ہم 200 روپیہ دے رہے تھے، اب ہم 200 روپیہ نہیں، ہم خوش ہو کر کے 300 روپیہ دے رہے ہیں۔ کرو گی میری ماں بہنوں؟ ارے کرو گی، اس کا ثبوت تجھے کہاں ملے گا؟ اس کا ثواب کہاں ملے گا؟ ارے تم نے سب چیز کو بنا لیا، زیور بنایا، بالی بنائی، سب کچھ تو بنا لی، لیکن جب قبر کے اندر جاؤ گی اس کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث مشکات کے اندر بولتے صاحب توجہ دیجیے گا، اس کے اندر میں نے بھی پڑھا تھا کہ اس عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیور کا زکات نہ نکالنے کے بدلے میں اس زیور کو سانپ بنا دیا جائے گا، اور اس عورت کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے کہے گا سانپ، وہ سانپ کیسا ہوگا؟ کالا ہوگا، ٹکلا ہوگا، اور کہے گا انا مال، انا کنز، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا دولت ہوں، جس کو تم گھر میں چھپا کر رکھتی تھی، جس کو تم چھپا کر کے رکھتی تھی، زکات نہیں نکالتی تھی، وہی تمہارا مال، وہی میں تمہارا دولت ہوں۔ اے میری بہنوں، زکات کو تم نہیں نکالتی ہو، زیور کو تم چھپا کر کے رکھتی ہو، یاد کر لینا، یہاں سے تم کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گی، نہیں سونا لے کر کے جاؤ گی، نہیں چاندی لے کر کے جاؤ گی، نہیں زمین لے کر کے جاؤ گی، نہ پیسہ لے کر کے جاؤ گی، شوہر کے ساتھ جاؤ گی، بلکہ اکیلا تنہا تجھے جانا پڑے گا، اعمال ساتھ میں لے کر کے جانا پڑے گا، نماز ساتھ میں لے کر کے جانا پڑے گا، یہ تمام چیزیں لے کر کے جانا پڑے گا۔ اس لیے قبر میں دیکھا جائے گا تو اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تو نے نہیں سنی وہ فاطمہ کے بارے میں جو قبر کے پاس بیٹھ کر ابو ذر غفاری نے کیا کہا تھا؟ اے قبر، تجھے پتا نہیں میں تیرے کھوج میں کسی کو سلانے کے لیے آیا ہوں؟ قبر سے کیا آواز آئی تھی؟ اے ابو ذر بتا یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو ذر نے کہا تھا یہ نبی آخر الزمان کی بیٹی ہے۔ اے قبر سے کہا تھا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، یہ علی کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ گستاخی مت کرنا۔ قبر سے یہ آواز آئی تھی
یہ ابو ذر یہ حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا نبی کی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے, یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حسن حسین کی ماں ہے, یہاں یہ نہیں دیکھی جائے گی یہ کس کی بیوی ہے, بلکہ یہاں تو دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا یہ نماز پڑھ کے آئی ہے کہ نہیں پڑھ کے آئی ہے, زکات دے کر کے آئی نہیں دے کر کے آئی ہے, تو مسئلات کی پابندی نہیں پابندی, گناہوں سے بچتی کی نہیں بچتی تھی. اے ابو ذر یہ حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. اے میری ماں اور بہنوں, جو نبی کے بیٹی کے بارے میں یہ قیام آ رہا ہے, قبر سے یہ خطاب مل رہا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا, یہ مال و دولت نہیں دیکھی جائے گی, یہ زمین و جائیداد نہیں دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا تو یہ نبی کا سکہ چلتا ہے تو چلتا ہے, تو اعمال کا سکہ چلتا ہے, اس لیے اعمال کو دیکھا جائے گا. اے میری ماں اور بہنوں, وہ فاطمہ رات کو رونے والی, وہ فاطمہ مصلی بچھاتی, صبح ہو جاتا اللہ سے فریاد کرتی, اے اللہ تیرا ہاتھ کتنی چھوٹی ہوتی ہے, یہ نبی کی بیٹی دو رکعت میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہی تھی, تیری مصلی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی. اے اللہ دو رکعت نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑی تھی, دو رکعت پوری نہیں ہوئی, تیری رات ختم ہو گئی ہے. اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے. اے میری ماں اور بہنوں, تم بھی زندگی گزارتی ہو, رات کے اندر تم کیا نہیں دیکھتی ہو, وہ تمام چیزیں دیکھتی ہو, بنائی کے مناظر دیکھتی ہو, تب بتاؤ تیرے گود کے اندر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا, شیخ عبد القادر جیسا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا, تیرے گود کے اندر صابر کریر جیسا بچہ پیدا کہاں سے ہوگا. وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, اس کی ماں پہلی مرتبہ ختم کر رہا ہوں, پہلی مرتبہ مکتب میں داخل کرنے کے لیے گئی تھی اور جا کر کے یہ کہی تھی, اے استاد محترم اس کے باپ نہیں ہے, اس کی ماں میں ہوں, اور اس کی ماں میں ہوں اس لیے ہوں کہ میں اس کی ماں دنیا سے ختم ہو چکے ہیں, میں اس کی ماں بیوہ ہوں, اس لیے آپ ان کا داخلہ لے لیجئے. ماں کی بات کہہ رہی تھی, استاد نے اس کا داخلہ تو لے لیا, لیکن ماں کہتی ہے اے استاد محترم آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا داخلہ تو لے لیا, لیکن سنیے یہ بچہ آپ کے پاس بار بار آئے گا, بارہا آئے گا, آپ کے پاس چھٹی مانگنے کے لیے آئے گا, آپ ان کو چھٹی مت دیجیے گا. استاد کا کان کھڑا ہو گیا, تب تک اس کو چھٹی نہیں دے سکتے ہیں. ماں کہتی ہے آپ اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک کہ یہ بیٹا میرا حافظ قرآن نہ بن جائے, عالم دین نہ بن جائے, اس کا امام نہ بن جائے, اس کا معلم نہ بن جائے, اس وقت آپ ان کو چھٹی مت دیجیے گا. عزیز دوستو, استاد کے سامنے بچوں کو چھوڑ کر کے ماں چلی جاتی ہے, استاد کے سامنے بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک دن, دو دن, چار دن, ایک مہینے, دو مہینے گزرتا ہے. گزرنے کے بعد مدرسے کے اندر ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں. کبھی کسی کی ماں مٹھائی لے کر کے آ رہی ہے, کبھی کسی کی ماں پیسہ دے کر کے جا رہی ہے, کبھی کسی کی ماں پھل دے کر کے جا رہی ہے, کبھی کسی کے باپ آ رہے ہیں دلار اور پیار کر رہے ہیں. لیکن ابھی بچہ رات کے سناٹے کر بستر کے اوپر جا کر کے سوتا ہے اور آوازاری کرتا ہے کہ کاش اگر میری ماں آج ہوتی تو میری ماں بھی آتی, تو پھل فروٹ لے کر کے میری ماں مدرسے کیا, میرا باپ بھی ہوتا تو میرا باپ بھی میرے پاس پھل اور فروٹ لے کر کے آتا, مٹھائی لے کر کے آتا, پیسہ دے کر کے جاتا. لیکن آج میرا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے, میری ماں ہے جو ایک بیوہ ہے, جو ایک غریب ہے, میری ماں جا کر کے کہہ کر کے چلی گئی ہے. جب تک حافظ قرآن نہ بن جائے گا اس وقت تک گھر مت آنا. اب میں کیا کروں, رات بھر تکیہ کو لے کر کے روتا رہا, روتا رہا, روتا رہا, آنسو سے پوری تکیہ کو بھر لیا. صبح سویرے استاد کے پاس جاتا ہے, درخواست لے کر کے جاتا ہے اور کہتا استاد محترم آپ مجھے 2 دن کے لیے چھٹی دے دیجئے. استاد نے کہا کہ بیٹا تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ بچہ نے کہا میری ماں بہت یاد آ رہی ہے, اس لیے مجھے ماں سے ملاقات کرنا ہے. استاد بڑی نرم دل کے ہوتے ہیں, میرے پاس بچے آتے چھٹی لینے کے لیے. عزیز دوستو, استاد نے کہا کہ بیٹا سن, تیری ماں نے کہی ہے آپ میرے بیٹے کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ بن جائے گا, تو نہیں جا سکتا ہے. کہا نہیں میں تو گھر جاؤں گا, آپ جس طریقے سے مجھے گھر بھیج دیجئے. استاد نے سوچا کیوں نہ ایسا کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بن جائے, ایک طریقہ آزماتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹھے, مفتی صاحب آنے والے, بس 2 منٹ ختم کر رہا ہوں میں. استاد نے سوچا کیوں نہ یہ ترکیب ہمیں آزما لیتے ہیں. استاد نے کہا کہ سنو
تم روزانہ جو سبق سناتے ہو نا، روزانہ کے معمول کے مطابق اتنا سبق تم یاد کر کے آنا۔ استاد نے بچہ نے سوچا جتنا ملتا تھا اتنا ہی ہوگا، لیکن جب شام کو کتاب کھول کر کے دیکھتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ جو سبق ملتا تھا 1 پاؤ یا 1 پیج، آج ملا ہوا ہے 10 پیج۔ اب کیسا ہوگا، اب کیسے ہوگا؟ لیکن ماں نے ایک تربیت کی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس اللہ سے فریاد کر کے مانگنا، وہ اللہ تیرے مشکل کو آسان کر دے گا۔ عزیز دوستو، ماں کی وہی بات یاد آتی ہے، مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد کتاب کھولتے ہیں، یاد کرنا شروع کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، جا کر کے استاد کے پاس جا کر کے اچھے پر جا کر کے سبق سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد اپنے انگلی کو دباتے ہیں، اب کہتے میں نے تو وعدہ کر چکا تھا کہ جب تو سبق سنا دو گے تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا، اب تو دینا پڑے گا۔ استاد نے کہا بیٹا جا اور جا کر اپنے ماں سے ملاقات کر لے۔ عزیز دوستو، کئی دنوں سے، اب کئی سالوں سے اپنے ماں سے ملاقات نہیں کیا تھا، مدرسے سے نکلتا ہے، گلی گلیانہ جنگل و بیابان کو سیر کرتے ہوئے اس دل میں خواہش ہے میں ماں کے پاس جاؤں گا، ماں کے دروازے پر جاؤں گا، ماں دروازے کو بند کی ہوگی، میں آواز دوں گا اے ماں دروازہ کھول، ماں کہے گی کھول، میں کہوں گا میں تیرا بیٹا بایزید ہوں، دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھول، اے بھائی اوئے کہے کہاں، ہاں آو جلدی آو، انتظار کرتے جلدی آو، بھاگے کہ نہیں کہ آئے؟ ہاں استاد نے کہا چھٹی تو دے دیا، چلے جا رہے ہیں۔ دل میں ارمان تھا کہ ماں ملاقات کرے گی اور ماں مجھے پیار کرے گی، لاڈ کرے گی، دلال کرے گی، لیکن دروازے پر جو ہی پہنچتے ہیں استاد ماں کہتی ہے کون؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا بایزید، دروازہ کھولو۔ ماں اندر سے جواب دیتی ہے کون بایزید؟ ارے میرا بھی بایزید تھا، پڑھنے کے لیے گیا تھا، جب تک وہ حافظ قرآن نہ بن جائے گا، جب تک کہ مفتی نہ بن جائے گا، جب تک کہ وہ امام نہ بن جائے گا، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا، جا تو میرا بایزید نہیں ہے۔ عزیز دوست واپس آ گئے، اس کے بعد مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیے، جب تک حافظ قرآن نہیں بنے، جب تک مدرسہ نہیں گئے، جب بن گئے اس کے پاس مدرسہ گھر پہنچتے ہیں، اس کے بعد سے ماں کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو پہلے آئے تھے 10 مرتبہ ماں کو آواز دیے تھے ماں دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، لیکن ماں دروازہ نہیں کھول رہی تھی، لیکن اب جا رہے ہیں جیسے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں ماں دروازہ کھولو، وہ ایک آواز دروازہ کھولتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے کون؟ کہا میں تیرا بیٹا بایزید ہوں۔ ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، دلال کرتی ہے، وضو بناتی ہے، شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اللہ اس مقام پہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہی تھی، آج میرا بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا، اب ہمارے دل کے ارمان پورا ہو گیا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم بھی اگر چاہتی ہو کہ میرا بیٹا اور بیٹی اس مقام پر پہنچ جائے تو تمہیں بھی اپنے دل کے اوپر، سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کے پڑھانا پڑے گا۔ اور امام صاحب مار رہا ہے تو اب کہیے ماریے، لیکن میرے بچوں کو آپ وہ تمام چیز سکھا دیجئے جو آپ کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ آپ یہ شکایت مت لے کر کے آئیے کہ آپ کو نکلوا دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، نہیں، یہ جاہل پانے کی بات ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے محبت ہوگا تو آپ اس طریقے سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے میں انجانے میں میرے زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے تو آپ لوگوں کے دل کو چوٹ پہنچی ہے، اللہ کے واسطے آپ اس کو معاف کیجیے گا، اور جو بات اچھی کی ہے اس کو آپ اپنے سینے سے لگا کر کے آپ اس پہ عمل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔